الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ۔ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عاشق رسول پہاڑ کا تذکرہ انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جو کہ مدینہ پاک سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد واقع ہوا تھا۔ یہ وہ عظیم الشان پہاڑ ہے جس کا رقبہ تقریباً 4.25 میل ہے، 4.25 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس پر حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار ہے۔ یہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس پر بارہا میٹھے مصطفیٰ مدنی داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجا فرمایا۔ ایک بار تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پر تشریف فرما ہوئے تو یہ پہاڑ ہلنے لگا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے پہاڑ ساکن ہو جا، ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے، یا 2 شہید کا غالباً فرمایا، 2 شہید، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا کی شان دیکھیے کہ آپ نے جب اس کو ٹھوکر ماری تو وہ پہاڑ ساکن ہو گیا۔ اعلی حضرت نے اس کو یوں نظم کیا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر، ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر، ایڑیاں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کا اتنا وقار ہے کہ آپ پہاڑ پر مار کر فرماتے ہیں کہ ٹھہر جا، تو پہاڑ بھی ٹھہر جاتا ہے۔ یہ عاشق رسول پہاڑ جو مدینے کے قریب واقع ہے، اور غالباً اب تو یہ حصہ بھی مدینہ پاک میں داخل ہو گیا۔ جب عاشقان مدینہ وہ پہنچتے ہیں نا، اس پہاڑ سے دیوانہ وار لپٹ جاتے ہیں۔ آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے پہاڑ تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، بلکہ یقینی دیکھا
ہے. تو عاشقان مدینہ جو ہیں نا، جب مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں تو اس سے لپٹ جاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اور اس پہاڑ کی طرف بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. دنیا میں کتنے لوگ آئے، کتنے حسین آئے، ان سے محبت کرنے والے کون؟ فقط انسان. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نرالی ہے. آپ سے محبت کرنے والے انسان بھی ہیں، جنات بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، لکڑیاں بھی آپ سے محبت کرتی ہیں، پتھر بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. ماہ مدینہ کی کیا شان، شاہ مدینہ کی کیا شان. بہت سارے دنیا میں آئے، ہزاروں نے دیکھا، کتنے عاشق ہوئے؟ دو چار. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور یہ بھی بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی محبت بھی ظاہر ہے. انہیں پتہ ہے کہ احد پہاڑ یہ ان کا عاشق ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جب انہیں پہاڑ کی محبت کا پتہ ہے تو آپ کے میرے دل کی محبت کا پتہ نہیں ہوگا کہ ان کی چشمے کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا ذوق سفر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دلی حالات سے بھی باخبر ہے. دیکھیں جبل احد نے کہا تھوڑی تھا کہ میں آقا سے محبت کرتا ہوں، آقا نے خود ہی جان لیا. سبحان اللہ. اب جس دل کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ پتھر سے بھی سخت ہے کہ پتھر بھی میرے نبی سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ جبل احد، احد پہاڑ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ بارگاہ رسالت میں محبوب ہو جائے گا. جو آقا سے محبت کرے گا آقا اس سے محبت فرمائیں گے. احد جبل یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ کے محبوب کا محبوب بن گیا سارے عالم کا محبوب ہو گیا، پیارا ہو گیا. احد پہاڑ مسلمانوں کو پیارا لگتا ہے. کیوں؟ کہ یہ آقا کا پیارا ہے. اور جو آقا کے عاشق ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، وہ ساری مخلوق کے محبوب ہو گئے. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جو نبی کا ہو گیا ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. مدینہ پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ہے. یعنی مدینہ پاک سے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت فرماتے ہیں. اور محبت کا عالم کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہوتے تو مدینہ پاک کی در و دیوار کو دیکھتے تو مدینے کی محبت میں اپنی سواری کو تیز فرما دیتے شوق مدینہ میں. سبحان اللہ.
تو اسی محبت کا اثر ہے کہ مسلمان دل و جان سے مدینے پر فدا ہیں. سبحان اللہ. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کوئی ایسا شہر ہے دنیا میں جس کے اتنے قصیدے لکھے گئے ہوں؟ مدینے کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی ایسا شہر ہے جس کی سینکڑوں ہسٹریاں تاریخیں لکھی گئی ہوں؟ نہیں، وہ ایک شہر مدینہ ہے. واہ کیا بات ہے مدینے کی. اللہ پاک ہمیں مدینے پاک کی زیارت بار 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 100,000 بار نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہاں پیارا کا